لکھ رہا ہوں میرے الفاظ، پاکستان اور ایران کو لڑوانے کی کوشش کی جائے گی، پھر پاکستان سعودیہ کو لڑوانے کی کوشش کی جائے گی، پھر پاکستان اور افغانستان کو لڑوانے کی پوری حد الوسع کوشش کی گئی۔ آپ کے میڈیا پہ بیٹھ کے آپ مسلم ممالک کے خلاف بکواس کر لیں، لوگ کہیں گے بلے 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 پاکستان کی سالمیت کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا سا انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بات کریں نا تو کہیں گے ہیٹ سپیچ پھیلا رہے ہیں یا آپ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ یہ اس طریقے کے یہودیوں کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمیں آ کے روک رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو گورے چلے گئے نا، یہ اپنے غلام ان کالوں کو چھوڑ گئے ہمارے اوپر۔ پاکستان کے کسی ادارے کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی جرنیل سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی وزیر سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی گورنر سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی وزیر اعظم سے اختلاف ہو سکتا ہے، صدر مملکت سے اختلاف ہو سکتا ہے، وزیر اعلیٰ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا گریبان پکڑو، لیکن پاکستان دھرتی ماں ہے۔ پاکستان تو ہم سب کا ہے، اس کے لیے تو ہم سب کے باپ دادا نے قربانیاں دیں، اس کے لیے تو آپ سب میں سے کسی نہ کسی کا چاچا ماما تایا فوج کا سپاہی ہوگا جو بیچارہ بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے نا؟ آپ سب کے خاندان میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا فوجی ہوگا، کوئی پولیس والا ہوگا جو بیچارہ وہ کراچی کے یہ اتنی سخت گرمی میں لوگ بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو راہ دکھا رہا ہوگا، لوگوں سے آ کے باتیں سناتے ہوں گے، وہ خاموشی سے سن لیتا ہوگا کہ چلو یار میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہم اسے تانے دیتے ہیں کہ تم 20,000 کے پیچھے یہ کر رہے ہو۔ بندہ پوچھے کہ الو کے پٹھو 20,000 کے پیچھے کون سے آچین پہ جاتا ہے؟ لہٰذا جو جوان ہیں انہیں سینوں سے لگاؤ۔ کسی جرنیل کی پالیسی سے اختلاف ہے، نام لے کے بولو، پورے ادارے کو رگڑانا لگاؤ، کیونکہ اس سے یہی ہوتا ہے کہ جو وہ بیچارہ شہادتیں دے کے آ رہا ہوتا ہے اس کے زخموں پہ نمک چھڑکتا ہے۔ جرنیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے وہی ریٹائرمنٹ کے باہر دفع ہو جانا ہے مشرف کی صورت میں، وہاں جا کے آرام سے زندگی گزارے گا۔ اس نے جو کیا، میں چیزوں میں نہیں جاؤں گا، پھر یہ فرشتے ناراض ہوتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان سے اگر مجھے محبت ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ خطہ زمین ہے جہاں میں پلا بڑا، جہاں میں پیدا ہو گیا، نہیں، مجھے اس سے محبت ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ واحد ریاست ہے ریاست مدینہ کے بعد جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی۔ لہٰذا ہمیں اختلاف حکومت سے ہوگا، حکومت کا گریبان پکڑیں گے اور اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، اور اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کو سیاست میں لائیں، اپنے بچوں کی تربیت کر کے انہیں بیوروکریٹ بنائیں، اپنے بچوں کی تربیت کر کے انہیں آرمی آفیسر بنائیں، انہیں انجینئر ڈاکٹر بنائیں، انہیں اچھا عالم بنائیں، انہیں مین سٹریم میں لائیں۔ آپ مجھے بتائیں، بالفرض خدا نہ خواستہ 2-3 حصے ہو گیا ملک، تو انگریزوں کے کتے نہلانے والے تو ہر صوبے پہ قابض بیٹھے ہوئے، پھر کیا کریں گے؟ ضلعوں کو الگ کریں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ نواب وڈیرے تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو آپ کو بلوچستان میں بھی محروم رکھا، انہوں نے آپ کو پنجاب میں بھی محروم رکھا۔ پنجاب آپ کو کیا لاہور نظر آتا ہے صرف؟ ساؤتھ پنجاب چلیں کسی دن میرے ساتھ، آپ بلوچستان کے ظلم بھول جائیں گے، وہاں کے جو جابر اور ظالم نواب وڈیرے اپنے عوام کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں۔ انٹیریئر سندھ چلیں کبھی میرے ساتھ، وہاں کے جو یہ ظالم نواب وڈیرے حال کرتے ہیں نا وہاں کی معصوم عورتوں کے ساتھ، بیچاریوں کے ساتھ جو بھٹوں پہ کام کرتی ہیں، جو بیچاری وہاں وہ لوگوں کی گندموں کو کاٹنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ بھول جائیں گے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر جگہ کی ایک اپنی طویل داستان ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی کوئی نواب وڈیرا آپ کو اپنا کمی نہیں بنائے گا جب تک آپ خود اس کے گٹوں میں نہیں بیٹھیں گے، میں نے دانے دے دو، مجھے دانے دے دو جی، میری روزی روٹی لگ جائے۔ اپنی حق حلال کی 2 وقت کی روٹی کمائیں، نواب وڈیرے کی غلامی کو لات ماریں۔ ٹھیک ہے تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم تمہاری بیٹیوں کی عزت بچی رہے گی۔ آج ڈاکٹر عافیہ کی والدہ نے ہمیں صرف ایک بات کی تھی کہ بیٹا مستقبل میں کسی مقام پہ پہنچے نا تو قرضہ نہیں لینا کبھی۔ تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ اگر میں کسی کو قرضہ دیتا ہوں تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے بوٹ بھی پالش کرو، میری گاڑی پہ بھی کپڑا مارو، میں تمہیں لات ماروں، تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ اسی طریقے سے جب امریکہ آپ کو قرضہ دیتا ہے تو وہ ریمنڈ ڈیوس کی صورت میں آپ کے بچوں کا بھی قتل کرتا ہے اور باعزت بری ہو جاتا ہے۔
وہ کرنل جوزف کی صورت میں آپ کے بچوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیتا ہے اور باعزت باہر دفع ہو جاتا ہے، اور وہ عافیہ صدیقی کی صورت میں آپ کی بیٹی کو اٹھا کے بھی چلا جاتا ہے اور آپ کی جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی۔ قرضہ اتنی بڑی گندی چیز ہے، ملکی سطح پہ قرضہ نہ لینا یہ ہم حکومت سے امپلیمنٹ کروائیں گے، لیکن یہ نوابوں وڈیروں کی غلامی سے نکلنا یہ آپ لوگوں پر ہے۔ اپنے ایم این اے ایم پی آئے ہونے کو ہماری گلی میں نلکا لگاؤ، اگر وہ آ کے لگا دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ووٹ دو تو اس سے صرف یہ بولو بھئی نلکا لگے نہ لگے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، گلی پکی ہو نہ ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دو کہ تم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے۔ مجھے بتائیں نا، قوم کی عزت جو ہے، میں آپ سے بہت سمپل سی مثال دیتا ہوں، ہمیں آ کے الو کے پٹھے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے عافیہ صدیقی باہر دے دی تو ہم نے پیسے بھی تو بڑے لیے، پاکستان ترقی بھی تو کیا، ہم نے بڑے میگا پروجیکٹس کیے۔ بندہ آپ سے بولے جی اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اس کے ساتھ ظلم زیادتی کروں اور تمہیں میں 2 کروڑ دے دوں، تمہارے پاس تو 2000 بھی نہ ہو، اور آپ 2 کروڑ کا بڑا بنگلہ لے لیں، گاڑی لے لیں، سارا کچھ کر لیں، عیشی کریں، کلبز بارز میں جائیں، تو کیا دنیا آپ کو عزت دار شہری کہے گی؟ وہ کہیں گے بغیرت ہے، بیٹی کی دلالی کر رہا ہے۔ تو آج مجھے بتائیں نا، پاکستان اگر ترقی کر بھی لے امریکہ سے ٹکے لے کے، تو لوگ تو ہمیں یہی کہیں گے کہ بغیرت ہو گئے ہو، بیٹی کی دلالی کر رہے ہو عافیہ صدیقی کو بیچ کے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے کراچی سے اس کو اٹھایا گیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ کراچی نے وہ رسپانس نہیں دیا۔ رسپانس تو مجھے دکھ ہے کہ پاکستان نے کوئی نہیں دیا، امت مسلمہ کا معاملہ ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں، میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، بارش کا بھی وقت ہے، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ عافیہ صدیقی کو رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو وہ رو پڑی کہ یا رسول اللہ کب تک میرا امتحان لیں گے، کب تک میرا امتحان ہوگا؟ انہوں نے کہا بچے تمہارا امتحان ہو گیا، تم تو پاس ہو۔ کہتے ہیں کیسے پاس ہوں، یہ تو مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، عدالتوں میں ننگا کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اوپر چل کے آؤ امریکہ میں۔ کب تک امتحان ہوگا؟ کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ اگر میرا امتحان میں پاس ہوں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کا امتحان ہے، یہ امت جاگے گی کہ نہیں جاگے گی؟ اگر یہ امت بیٹیوں پہ نہیں جاگتی نا تو پھر بھول جاؤ کہ کل ہمارے گھر میں بھی آ کے امریکہ دستک دے گا۔ یہ ذرا سے پڑوس میں 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا گھر ہے، وہاں تک دستک دے سکتا ہے نا؟ ہم کچھ بھی نہیں، یہاں بھی دستک دے سکتا ہے۔ آؤ بیٹیاں پیش کرو، کیا کرو گے؟ بات وہیں پر آ کے ختم ہوگی۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، بات وہیں پر آ کے ختم ہوگی کہ بیچ کے ہم کہیں گے مولانا صاحب دعا کر دیں قوم کی بیٹی واپس آ جائے۔ وزیر اعظم بھی دعا کر رہا ہوگا، میں بھی دعا کر رہا ہوں گا، بندہ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ قوم کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی جان اگر آپ وزیر اعظم ہیں، یہ تو وہی بات ہوئی نا، بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جناب وہ اپنے آپ کو بہتر کر دو۔ یا جا کے ہمیں یہی جو دانیال بھائی بات بتا رہے نا، مرزا قادیانی کا سب سے بڑا ایم اینڈ آبجیکٹو آگے یہ تھا کہ جہاد کی روح کو ختم کر دو مسلمانوں کے اندر سے، انہیں بزدل اور بغیرت بنا دو تاکہ سلطنت برطانیہ کے خلاف نہ اٹھیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا تھا، اور اسی کے پیروکار جو قادیانی ہیں یا نہیں ہیں لیکن اس کے نظریے پہ چلنے والے، کیونکہ اس کا نظریہ امپوز کر دیا گیا ہر جگہ پہ۔ لوگ آ جا کے، ہم اگر عافیہ صدیقی صاحبہ کی بات کریں نا کہ انہیں رہائی دلواؤ، لوگ کہتے ہیں تمہاری داڑھی پوری نہیں ہے، تم جو ہو باشرہ نہیں ہو، تم پہلے خود کو بہتر کرو، اپنا اخلاق بہتر کرو، پھر عافیہ صدیقی کی بات کرو۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کی بہن اگر کوئی اٹھا کے لے جائے تو پہلے کیا 40 دن تبلیغی دورے پہ جائیں گے، پھر جا کے بہن کو واپس لائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ لہذا ہر بندہ، آپ اگر عالم ہیں آپ اپنا رول پلے کریں، آپ اگر سپورٹس مین ہیں آپ اپنا رول پلے کریں، آپ اگر لکھاری ہیں اپنا کردار ادا کریں، آپ اگر کسی محکمے میں آپ اپنا کردار ادا کریں، آؤٹ آف دا وے جا کے آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہو اپنے ملک کے لیے کریں۔ جہاں نظر آ رہا ہو کہ کوئی غداری ہو رہی ہے تو
کھڑے ہو جائیں, نوکریاں نہ بچائیں, کہہ دیں کہ جناب ہماری بیلٹ یہ حاضر ہے, ملک کی عزت کو نہیں بیچیں گے, کہہ دیں جی یہ ہمارے رینکس حاضر ہیں, بس مزید قوم کی بیٹیاں نہیں بیچی.